ماں ہے، اس کے بچے ہیں. بتائیے گا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں 302 کی دفعات لگائی گئی ہے؟ کارروائی یہ ہوئی ہے کہ آج صبح آپ کو پتہ ہے جمعے کی تاریخ میں سیکرٹری ہوم اور جو اسپیشل سیکرٹری ہوم ہیں ان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ جو ان کے خلاف نظر بندی کا آرڈر ہے اس نظر بندی کے آرڈر کے خلاف جو ہم نے حکومت پنجاب کو ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے کیا حکومت پنجاب اس ریپرزنٹیشن کے اوپر کو فیصلہ کر سکتی ہے یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اس وقت 26 دن سے ساری حکومت پنجاب کا یہ موقف رہا کہ جی ہم اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتے. این 25ویں دن آج صبح جب عدالت نے کل جمعے کو بحث سنی اور آج اس کو فیصلے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا تو آج صبح یہ انفارمیشن ملی کہ ایم پی او کا جو آرڈر ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. صحیح ہے. وہ آرڈر کا وڈرال کی تاریخ ہے 10/12/2023. 10/12 کو سنڈے کا دن تھا تو سنڈے کے دن میں انہوں نے یہ آرڈر وڈرا کر لیا اور ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں آج کورٹ میں بتایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 10/12/2023 کو ایک ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا آرڈر ہو گیا اور سارے مقدمات میں بیل تھی تو کوئی قانونی جواز نہیں تھا میڈم ختیجہ شاہ کا حراست کے اندر ہونے کے. ان کو اس کے باوجود آج صبح تک حراست میں رکھا گیا اور ان کو حراست میں رکھنے کے بعد آج صبح یہ بتایا گیا کہ جی کوئٹہ سے ایک ٹیم آئی ہے اور کوئٹہ سے ایک ٹیم 9 مئی کی کسی ایف آئی آر کے اندر ختیجہ شاہ کی طلبی کے لیے یہاں پہ ریکویسٹ دی گئی اور ان کی راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی. اے ٹی سی لاہور نے ان کی راہداری کی جو ریمانڈ کی استدعا ہے اس کو قبول کر لیا. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ معاملہ ادھر پینڈنگ ہے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ادھر کیا معاملات آلریڈی جو ایم پی او کے وضاحت سے ہیں. اے ٹی سی لاہور کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا کہ وہ راہداری ریمانڈ دیتی کیونکہ وہ اے ٹی سی لاہور کی کسٹڈی میں تھیں ہی نہیں. وہ ایک نظر بندی کے آرڈر کے تحت ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی کسٹڈی میں تھیں. وہ کسٹڈی سنڈے 10 تاریخ کو ختم ہو گئی تھی، لہٰذا آج 11 تاریخ کو کوئی بنیاد نہیں تھی کہ وہ بتایا جائے کہ اس آرڈر کی بنیاد پہ یا ان کی اس کورٹ سے ان کی راہداری ریمانڈ لی جائے یا اس کی استدعا کی جائے یا وہ دی جائے. ہم نے آج کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں حالانکہ فیصلے کے لیے مقرر تھا، ہم نے یہ بات صبح کورٹ کے نوٹس میں لے کر آئے کہ جی کوئٹہ سے ایک ٹیم آئی ہوئی ہے. ہم نے ان کو اس بات کی انفارمیشن دی کہ جی یہ وہ راہداری ریمانڈ مانگ رہے ہیں. کورٹ نے آرڈر کیا کہ 2:30 بجے ختیجہ شاہ کو ان پرسن پروڈیوس کیا جائے کیونکہ وہ جب 11 تاریخ کو ایک فری پرسن تھی تو ان کی ریمانڈ کیسے دی جا سکتی ہے. اور 2:30 بجے ان کو کورٹ نہیں لایا گیا. 2:30 بجے انسٹیڈ کہ ختیجہ کو کورٹ لایا جائے آئی جی پنجاب صاحب آئے. آئی جی پنجاب صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کوئٹہ پولیس کو ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، لہٰذا اب وہ ہماری کسٹڈی سے باہر ہیں تو کوئٹہ لی جائے. ہائی کورٹ نے انہوں نے ابھی یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ اپنی یہ پوزیشن ریٹن میں وضاحت اس کی کریں. اچھا یہ بتا دیں کہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، یہ کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہیں یہ بیان نہیں دیا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. وہ بیان بھی ایک غلط ان کے سے منسلک کیا گیا تھا اور وہ اسی لیے شاید منسلک کیا ان کا کیس خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. حالانکہ کوئی بھی شخص پاکستان کی آئین کے تحت اگر الیکشن لڑنا چاہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو بات جھوٹ ہے وہ جھوٹی ہے. انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. اچھا آپ نے فیئر ٹرائل کی ابھی بات کی عدالت کے اندر اور آئی جی پنجاب نے لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں ہوائی جہاز پہ لے کے جایا گیا ہے یا کس ٹرانسپورٹ یا وہیکل کے ذریعے لے جایا گیا ہے. تو یہ بتائیں کہ عدالت نے یہ بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ ریمانڈ کا جو راہداری ریمانڈ ہے اس کو چیلنج کرو اس فیصلے کو، کیا کہیں گے؟ اس کو ہم چیلنج کر دیں گے، لیکن ہماری استدعا یہ تھی کہ اس کو ہم چیلنج کر دیں گے. وہ پٹیشن اگر کل پہ لگے گی یا پرسوں پہ لگے گی، آج پہ بھی لگے گی، اس حد تک ہمیں افیکٹو ریلیف تو نہیں ملے گی. اور یہ جو ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 7 ماہ سے چلا آ رہا ہے کہ ایک انسان کو اگر تو آپ ویسے گرفتار میں رکھ سکیں یا حراست میں رکھ سکیں تو رکھیں، اور اگر ان کے حق میں کوئی کورٹ آرڈر آنا ہے تو ہم کسی لا قانونی طریقے سے ان کو لے کے چلے جائیں. جو آج آئی
आईजी साहब या किसी और साहब या कोई भी ऑफिसर हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल कानून के मुताबिक चलते आ रहे हैं, वो इस वक्त एक कानून का मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं। आईजी ने लाइलमी का इजहार क्यों किया है? आईजी ने लाइलमी का शायद इसीलिए इजहार किया है क्योंकि वो किसी भी इल्म का इजहार करते हैं तो उनकी बहुत पकड़ होती है। और बात ये है, पकड़ से क्या मुराद है आपकी? कानूनी पकड़ होनी चाहिए, उनकी कानून के तहत पकड़ होनी चाहिए। एक इंसान है, उसकी हाई कोर्ट से अगर वारंट आ जाए कहीं से तो वो राहदारी में जा भी तो सकती है ना, बलूचिस्तान ले जी, अगर वो कस्टडी में हो तो राहदारी में जा सकती हैं, अगर कस्टडी में नहीं हो खोसा साहब ये फरमाइएगा कि आपकी पटिशन में जो वाइटल एक पॉइंट था वो ये था कि लाहौर या पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन को इसको बाहर नहीं ले जाया जाएगा जी। तो जब ट्रांजिट रिमांड हुआ या उनका जो ऑर्डर था 3 MPO का वो सस्पेंड हुआ, तो उसके ऊपर जो आपने पॉइंट उठाया उसके ऊपर अदालत का और आईजी साहब का क्या मौक़िफ़ था? जी, उस पर मौक़िफ़ ये है, हमने ये कहा था कि आईजी साहब, हमने ये पहले इस्तदा की थी, कोर्ट में स्टेटमेंट आई थी कि ऐसी कोई चीज़ इन द वर्क्स नहीं है। उसके बावजूद 8 तारीख को जब ये आया है कोर्ट से, इस मौक़िफ़ को कंसील किया गया कि ये रिक्वेस्ट आई हुई है और जो कोर्ट से कंसीलमेंट की गई, इसीलिए उन्होंने जवाब मांगा है। थैंक यू सर। कोई भी इंसान है उसको इस आइन के मुताबिक, अगर वो कानून के मुताबिक चलना चाहता है, उसको इंसाफ की ही तवक्को रखनी चाहिए। और जो इंसाफ हम इंसाफ, मज़ीद आपको क्या लगता है, आपको मज़ीद और कितना इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए? वो तार लेना। मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि माँ है, उसके बच्चे हैं जो यहाँ पे